الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم برادران اسلام، اللہ کے توفیق سے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی۔ ان آیات کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے ایک عنوان پر بات ہوئی، توبہ نصوحہ۔ اسی عنوان سے ریلیٹڈ آج انشاءاللہ اسباب مغفرت پر بات کرتے ہیں کہ مغفرت کے اسباب کیا ہے۔ گناہوں کے مٹانے کے طریقے یا اسباب مغفرت کہہ لیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا بھی مادہ رکھا ہے، شر کا بھی مادہ رکھا ہے۔ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ وہ مخلوق جس میں صرف خیر ہو، شر نہ ہو، وہ فرشتے ہیں، اور وہ مخلوق جس میں صرف شر ہو، خیر نہ ہو، وہ شیاطین ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا کہ اس کے اندر خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور شر کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کبھی انسان پر خیر غالب آتا ہے، کبھی انسان پر شر غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے بھی مقرر کیے اور شیاطین بھی مسلط فرمائے۔ فرشتے خیر کی تلقین کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، شیطان نافرمانی پر محنت کرتے ہیں۔ تو کبھی فرشتوں کی محنت غالب آتی ہے، کبھی شیطان کی محنت غالب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے، سے چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہے، کبھی خیر کبھی شر۔ اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اگر فرشتے
پوری زندگی عبادت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں شر کا تصور ہی نہیں ہے، ان کی پیدائش ہی اسی چیز کے لیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہی مادہ رکھا ہے عبادت کا۔ اور انسان شر کے باوجود بھی اگر خیر کا پہلو اس پر غالب آئے اور نافرمانی پر قدرت کے باوجود بھی نافرمانی سے بچے، عبادت کرے، یہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، فرشتوں سے بھی انسان کا مقام اونچا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ گناہ پر قدرت کے باوجود بھی گناہ سے بچتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ اسلام کی، دین اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہ مٹانے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، اسباب مغفرت بھی بتلائے ہیں کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کو، گناہ کے اثرات کو کیسے ختم کرو گے، کیسے مٹاؤ گے اپنے نامہ اعمال سے، اس کو اسباب مغفرت کہتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اسباب مغفرت 10 ہے۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ ان 10 اسباب میں آج کوشش کرتے ہیں چند بیان ہو جائیں، جتنے بھی بیان ہوئے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ سب سے پہلی چیز اسباب مغفرت میں ہے توبہ، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعے بیان کی، توبہ نصوحہ کے عنوان میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، مومنوں توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیا چیز ہے؟ کون سی کامیابی؟ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو اس کو فلاح کہتے ہیں۔ کامل فلاح، کامل کامیابی تمہیں مل جائے تو توبہ کرو، گناہ تو ہو جاتے ہیں، توبہ کرو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے گناہ مٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ اسباب مغفرت میں سب سے پہلی چیز، چونکہ اس پر میں نے گزشتہ جمعے بیان کیا ہے، اس کی تفصیلات میں نے بیان کیے ہیں، اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اگلی چیز جو ضروری ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں بیان ہو جائے۔ دوسری چیز ہے اسباب مغفرت میں استغفار۔ کیا ہے؟ استغفار۔ اب توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ ظاہر ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، البتہ تعریف کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ استغفار کہتے ہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت کو، توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ سے بچنے کے عزم کو۔ یہ فرق ہے، علماء کرام نے لکھا ہے تعریف کے اعتبار سے، باقی مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اپنی غلطیوں پر نادم ہونا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں کا مفہوم ہے، لیکن تعریف کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ استغفار گزشتہ گناہوں پر ندامت،
اور توبہ، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم، یہ دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ اب استغفار کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے، اپنی زندگی میں اس نے استغفار زیادہ کیا ہے تو نامہ اعمال میں بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے، زیادہ استغفار پائے، اعمال سے زیادہ استغفار پائے، اس شخص کے لیے خوشخبری۔ اب استغفار ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے توفیق سے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، باقی نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کی ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسی طرح ہی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ہم عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسے تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، جیسی تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم پورا نہ کر سکے، اس طریقے سے ہم نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ تو ظاہری بات ہے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان کی عبادتوں میں۔ کمی کوتاہی کیا، وہ جو حق ہے اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں پورا کر سکتے عبادت کا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد استغفار کرو، جو بھی عمل کرو اس کے بعد استغفار کرو۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ہم عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر کیوں دیتا ہے؟ اجر تو دیتا ہے نا، اجر ہمیں کیوں ملتا ہے؟ جب عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہم سے تو اجر کیوں؟ میں آپ کو بطور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ جو ہوتا ہے پہلے دن اسکول بھیجتے ہیں نا، اور اسکول میں جب وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اپنے اس پہ پیج پہ یا تختی پہ لائنیں مارتا ہے، الٹی سیدھی لائنیں، اور بہت خوش ہو کے سیاہ، یعنی اس کو مکمل طور پر ایسا کر دیتا ہے، سیاہ کالا کر دیتا ہے پورا، اور خود بھی گندا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو خوشی خوشی آ کے باپ کے سامنے کہتا ہے دیکھو میں نے لکھا ہے۔ تو اب باپ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو سرپرائز بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، ٹافی بھی دیتا ہے، آئس کریم بھی کھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ انعام کیوں ملتا ہے بچے کو؟ کیا اس نے بڑے خوشخطی کا مظاہرہ کیا ہے؟ اتنا زبردست لکھا ہے کہ اس کو انعام دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ باپ شفقت کا اظہار کرتا ہے بچے کے اوپر، اور اس سے بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ بس یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے ساتھ سمجھیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، الٹی سیدھی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو انعام دیتا ہے، ہمیں جو بدلہ دیتا ہے، وہ اظہار شفقت اور محبت سمجھے، بچے کی طرح اظہار شفقت سمجھے بس۔ باقی حق نہیں ادا کیا، جس طرح بچے نے لکھنے کا حق تو نہیں ادا کیا، کتنا خاص لکھا بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں لکھا، اور لکھا بھی نہیں ہے کچھ، ویسے لائنیں ماری ہیں، باپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں جو اجر دیا جاتا ہے وہ شفقت کا اظہار ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی اور رحمت کا اظہار ہے۔
باقی ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اس کا۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس کے بعد استغفار کرو۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد بھی توبہ و استغفار کا حکم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف گناہ کے بعد استغفار کا حکم نہیں ہے، ہر عمل کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ میں آپ کو دکھلاتا ہوں قرآن کریم سے اور احادیث سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہر عمل کے بعد استغفار ہے۔ سب سے پہلے عبادت، جو اہم عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا۔ اور وضو کے بارے میں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ دھل گئے، اور کلی کی تو منہ کے گناہ دھل گئے۔ اسی طرح آنکھوں کے گناہ، مسح کانوں کے گناہ، سر کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو بھی عبادت ہے، اگر ہم عبادت کے لیے کریں تو عبادت ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو بھی عبادت کے لیے کرتے ہیں، وضو بھی نیک عمل ہے، ظاہری بات ہے۔ تو وضو کے بعد ہمیں کون سی دعا سکھائی جاتی ہے؟ استغفر اللہ دعا سکھائی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کے بعد دعا سکھائی جاتی ہے نا، یہی دعا سکھائی، استغفار کی دعا سکھائی جاتی ہے۔ ہم نے وضو کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہمیں استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے نماز کے وضو کے بعد۔ استغفار تو گناہ کے بعد کیا جاتا ہے، یہاں تو ہم نے وضو کیا ہے، عبادت کے لیے نیک عمل کیا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ صرف گناہ کے بعد استغفار کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر وقت نیک عمل کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ تو وضو کے بعد دعا سکھائی گئی جس میں استغفار ہے۔ اب آئیں نماز کی طرف۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں فوراً کیا حکم دیا جاتا ہے؟ دعا سکھائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز پڑھو تو کیا پڑھو؟ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں نا۔ تو ہم نے تو نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، کمی کوتاہی رہ گئی، کہ اللہ ہمیں کمی کوتاہی ہمارے لیے معاف فرما، اور یہ ہلکی جو چھوٹی موٹی عبادت ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادت ہے، اس کو قبول فرما۔ اس لیے نماز کے بعد میں کیا ہے؟ استغفار کا حکم ہے۔ اب اگلی بات سنیں، تہجد سب سے اہم عبادت ہے۔ انسان سب سے زیادہ تہجد کے وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے، سویا رہتا ہے، اور باوجود غفلت کے انسان کیا کرے؟ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بستر چھوڑ دے، گرمی سردی برداشت کرے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، اور اس وقت سوائے اللہ کے اور انسان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس عمل پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے، تہجد پر ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب تہجد کی توفیق انسان کو مل جائے تو اس کا مطلب ہے یہ انسان اللہ کے قریب ہے نا۔ جب انسان تہجد پڑھتا ہے تو کیا وہ فرض نہیں پڑھے گا؟ جب انسان نفل روزہ رکھتا ہے وہ فرض روزہ نہیں رکھے گا؟ اس کے تہجد کی پابندی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان نمازی ہے، یہ فرض نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، اور یہ صرف نمازی نہیں ہے بلکہ
روزہ دار بھی ہے، روزے کا اہتمام بھی کرتا ہے، اس عمل سے، تہجد سے تمام اعمال کا انسان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب انسان کو تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی تو یہ بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا جب تہجد والے تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اب اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سحری کے ٹائم میں ایسا شخص استغفار کرتا ہے، یعنی اس کو حکم ہے کہ استغفار کرو، کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اب تہجد اس نے پڑھی ہے نا، گناہ تو نہیں کیا ہے، اس کو استغفار کا حکم دیا جاتا ہے، کیا کرو؟ استغفار کرو۔ تو یہ یہاں جو صفت بیان ہوئی وبالاسحار هم یستغفرون، ان لوگوں کی جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کی صفت بیان ہوئی۔ تو یہ صفت بیان ہونا صرف مقصود نہیں ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی تہجد کے بعد استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود محتاج ہیں۔ تو تہجد کے بعد بھی کیا ہے؟ استغفار کا حکم۔ اب اگلی بات، عبادتوں میں ایک اہم عبادت حج کا فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے، کسی کسی کو حکم دیا جاتا ہے، مطلب فرض تو تمام مسلمانوں پر ہے، لیکن فرض اس پر ہو جاتا ہے جو فمن استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ آ جا سکے اور اخراجات برداشت کر سکے، اس پر فرض ہے حج۔ کسی کسی کی نصیب میں حج ہوتا ہے۔ تو حج میں بھی کیا حکم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عرفات اور مزدلفہ والوں کو حکم دیا جاتا ہے، منا کی طرف آ رہے ہو تو کیا کرو؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس فاستغفروا اللہ۔ منا کی طرف آ رہے ہو، تم حج کر چکے ہو، اب کیا کرو؟ فاستغفروا اللہ، اب استغفار پڑھو، کیا کرو؟ استغفار کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنا بڑا فریضہ اس نے ادا کیا اور اتنی اہم عبادت اس نے پوری کی، اب کیا حکم ہے؟ استغفار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ استغفار صرف گناہ پر نہیں ہے بلکہ نیک عمل پر بھی استغفار ہے، نیک عمل کرو تو بھی استغفار کی کثرت۔ اور آخری بات دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب نبوت کا حق ادا کیا نا، آخری حج کے موقع پر کیا فرمایا؟ تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا، سب نے بیک زبان گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کر دیا ہے، دین کا حق ادا کر دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، میں نے تیرا دین امت تک پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اس بات پر تو گواہ رہے۔ اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، پورا پورا ادا کر دیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور گناہوں سے بھی معصوم، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ہر قسم کی خطا اور لغزش سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معصوم اور محفوظ رکھا۔ خلاف اولا باتیں ہو جاتی ہیں انبیاء سے، لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں خلاف اولا بھی نہیں ہوتی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے۔ برگزیدہ لوگ ہیں نا، پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب نبوت کا حق ادا کیا تو آخر میں جو اللہ کا حکم اترتا ہے
وہ کیا اترتا ہے؟ سورہ نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ واستغفر. منصب نبوت کا حق ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کا آخری حکم ملتا ہے میرے نبی اب استغفار کر. کیا کر؟ استغفار کر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نبی ہو کر بھی 100 مرتبہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے محفوظ معصوم، اس کے باوجود استغفار کی کثرت. اور آخری حکم منصب نبوت پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ. اب کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مائی کا لال ایسا ہوگا جو کہے کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت کا حق ادا کرنے کے بعد بھی استغفار کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اس بات کی کتنی ضرورت ہوگی آپ خود اندازہ لگائے اس چیز کی. تو اس لیے اپنا معمول بناؤ. نماز کے بعد استغفار، چلتے پھرتے استغفار. یہ اسباب مغفرت بتلا رہا ہوں آپ کو، گناہوں کو مٹانے کے طریقے بتلا رہا ہوں. یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غفلت کو دیکھتے ہوئے گناہوں کو مٹانے کے طریقے سکھائے امت کو. 2 اسباب میں نے آج سنائے آپ کو، ایک توبہ اور دوسرا استغفار. فرق بھی میں نے آپ کو بتلا دیا. تو یہ زندگی کا معمول بناؤ، استغفار زندگی کا معمول بناؤ. جیسے ہم کھانا پینا کرتے ہیں نا، اس کے لیے سوچتے ہیں، کھانے پینے سے بھی زیادہ استغفار کو اہمیت دو، اللہ تعالیٰ ہر ضرورت پوری فرمائے گا. آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے سوال کیا، حضرت مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، مالی لحاظ سے بھی پریشانی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اولاد نافرمان ہیں، کیا کروں؟ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، کہنے لگا بارشیں نہیں ہیں، قحط سالی ہے، کیا کروں؟ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، کہا مالی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو. اب ہر کوئی سننے والا سنتا رہا. بھئی عجیب بات ہے، اتنے سارے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا ایک جواب ہوتا ہے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. یہ کون سی بات؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کے فائدے قرآن نے ذکر کیے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. فرمایا تم استغفار کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا سب سے پہلا مسئلہ؟ انہو کان غفارا، گناہ دل جائیں گے. ویرسل السماء علیکم مدرارا، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. ویمددکم باموال وبنین، مال اولاد میں برکت ہوگی، وہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، ہر نعمت ملے گی آپ کو اللہ کی طرف سے. تم استغفار کرو. استغفار کے اتنے سارے نتائج اور اتنے سارے ثمرات اور فوائد ہیں. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے. استغفار کو سمجھو. استغفار کیا ہے؟ سب سے مختصر استغفار استغفر اللہ ہے. معمول بناؤ. جب بھی نیک عمل کرو استغفار کرو، اس کے بعد نماز پڑھو استغفار کرو، وضو کرو اس کے بعد استغفار کرو. کوئی بھی نیک عمل دن میں ایسا وقت متعین کرو اپنے لیے کہ ہم نے اس
5-10 منٹ میں 20 منٹ میں ہم نے صرف استغفار کرنی ہے، پھر دیکھنا مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جو مسائل میں نے بتلائے، حسن بصری رحمہ اللہ کے واقعے کے اندر جو مسائل آپ کے سامنے آئے، آج کے دور میں ان میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر کسی کو۔ تو یہ حل بتلا دیا قرآن نے، اب ہمارے پاس حل موجود ہے، ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ اسباب چھوڑو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ دو۔ جس چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہے گناہوں کی نحوست، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب گناہوں کی نحوست ختم ہوگی تو بس معاملات خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز استغفر اللہ۔ پھر تھوڑا لمبا کرنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر تھوڑا لمبا کرنا چاہتے ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکل۔ اس قسم کے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ استغفار ہے۔ بہرحال سب سے مختصر ہے استغفر اللہ، اس کو معمول بناؤ، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر